बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 3 में आपको खुश आमदीद। मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अख्तर मलिक साहब और वसीम मलिक साहब। नाज़रीन, आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी पार्लियामेंट हाउस पहुँचे। वहाँ पे PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, उसके अंदर उन्होंने शिरकत की। पार्लिमानी पार्टी ने एक करारदाद पेश की और उस करारदाद के अंदर यही था कि वज़ीर आला की इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी 27वीं आइनी तरमीम के ऊपर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मौक़िफ़, और उन्होंने भरपूर और जारहाना मौक़िफ़ दिया और उन्होंने कहा कि ये बराह रास्त सूबाई खुद मुख्तारी पर हमला है और हम इसको रोकने के लिए भरपूर मज़ामत करेंगे। और साथ ही उन्होंने बता भी दिया कि इस हवाले से हमने अपना प्लान, अपनी हिकमत अमली तय कर ली है और जल्द उसको डिस्क्लोज़ कर दिया जाएगा। ये उस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आप इसको कैसे रोकेंगे, तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम इसको रोकेंगे। कैसे वो रोकेंगे, क्या सुहेल आफरीदी कर सकते हैं, वो आपके सामने रखेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आज जो फवाद चौधरी साहब, महमूद मौलवी और इमरान इस्माइल रिलीज़ इमरान खान यानी इमरान खान को रिहा करने की मुहिम लेकर निकले हुए हैं, तो वैसे तो हमने उसके ऊपर डिस्कशन की थी। आज फवाद चौधरी साहब, महमूद मौलवी और इमरान इस्माइल ने कुछ सहाफ़ियों को बुलाया था और ये बताने के लिए कि अब तक उन्होंने क्या हासिल किया है और क्या उनके मकासद हैं। तो हम भी ज़ाहिर उनसे मुलाकात हुई, बड़ी तफसीली कुछ सवालात उनके सामने रखे गए और लोगों के जहनों में भी जो सवालात हैं कि नवंबर में ये क्यों आए, क्या इनको भेजा तो नहीं गया है, क्या ये मामलात को सबूताज करने के लिए तो नहीं आए हैं। तो इन सवालों के जवाब जो उनसे मिले हैं वो आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कल से इस्लामाबाद में मौजूद हैं और वैसे तो उनकी जो अपडेट्स हैं सूबे के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से, उसके अंदर भी वो पूरी तरह एक्टिव है। लेकिन इस्लामाबाद में उनकी मौजूदगी का मकसद ये था कि कल उन्हें महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात की और आज वो पार्लियामेंट गए, पार्लिमानी पार्टी से उनकी तफसीली मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने 27वीं आइनी तरमीम के ऊपर पहली दफ़ा खुलकर इजहार किया। और साथ ही साथ जो मैंने इंट्रो के अंदर बताया फ़हीम भाई कि उन्होंने कहा कि हमारे पास प्लान भी मौजूद है। 27वीं आइनी तरमीम की बज़ाहिर रास्ते में कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही है। हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं, हुकूमत प्लान कर रही है, मतलब पीपल्स पार्टी को मिला कर उनके पास नंबर्स तो पूरे हैं, तो कैसे उसको फिर रोका जा सकता है। तो इस सारी सिचुएशन में ज़रा तफसील से नाज़रीन को आगाह करें कि कल से आज तक क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। देखिए, सुहेल अफरीदी साहब एक सूबे के वज़ीर आला हैं, एक वफाक की अकाई, पूरी की पूरी अकाई कि वो सरबराह हैं, चीफ एग्जेक्टिव हैं। वो 27वीं आइनी तरमीम जो मुजवज़ा है और उसके अंदर जो NFC अवार्ड जो एक मौजूद है और उसके अंदर कुछ छेड़छाड़ की जा रही है कि सूबों के जो तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है उनके शेयर का, उसको कम किया जा रहा है या उसको ख़त्म किया जा रहा है, उस गारंटी को। वजूहात जो भी हों, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी में एक मौक़िफ़ रखती थी जब वो वफाकी हुकूमत में थी कि सूबे जो हैं वो ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, टैक्स कलेक्शन के अंदर भी इशूज़ पैदा किए जा रहे हैं। लेकिन वो वज़ीर आला कह रहा है कि ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, फिर उस वज़ीर आला एक सूबे की इकाई के साथ शेयर भी नहीं किया गया कि आप तब्दीली क्या करने जा रहे हैं और वो मान भी नहीं रहा। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि उस सूबे की जमात, जो सूबे में हुक्मरान जमात है, उसके साथ भी आप उसको रिलेट नहीं कर रहे। उसके बगैर आप 2/3 आपके पास दोनों हाउसेस के अंदर हैं, कर लेंगे आप, उसके साथ चीज़ें भी शेयर नहीं की जा रही। उनको ट्वीट्स के ज़रिए या फिर मीडिया रिपोर्ट्स के ज़रिए उनको पता चलता है। अगर वो एतमाद में नहीं आते, उनको आपकी मुखालफत में जाते हैं, तो उस तरमीम की लेजिटिमेसी क्या होगी? लेजिटिमेसी तो इंतज़ाम की भी नहीं होगी ना। आप 26वीं तरमीम के तहत, अब सुप्रीम कोर्ट तो कहती है, सुप्रीम कोर्ट के जो होनहार जजेज़ हैं, मलिक वसीम साहब के जो होनहार जजेज़ हैं, मुझे फरमाते हैं कि आइनी तरमीम हो गई है, आइनी तरमीम होगी है, ये एक रास्ता है। अब मारपीट के जिस तरह भी करवाई जाए। हाँ, मतलब ये कि वो कर चुके हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो आइनी बेंच है वो कह रहा है कि भाई इस आइन के अलावा हम नहीं जा सकते। वो तो लेजिटिमेट करवा रहे हैं ना, सुप्रीम जजेस करवा रहे हैं, जस्टिस डोगर के जरिए करवा रहे हैं। अब बात यह है कि उसकी लेजिटिमेसी क्या होगी? सूबा एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक नया बहरान मुल्क में पैदा हो जाएगा, एक नया आइनी बहरान पैदा होगा कि एक सूबा आपकी चीज़ों को मान ही नहीं रहा। अच्छा, फिर उस सूबे की जो बाकी जमातें हैं, क्या वो लूप में हैं? ANP को क्या लूप में लिया गया है, या पाकिस्तान की जो बाकी जमीयत उलमा इस्लाम है उसको भी लिया गया है लूप में? अभी तक तो किसी को लूप में नहीं लिया गया। लिहाजा जो उनका ये कहना है वो बिल्कुल दुरुस्त कहना है कि हमारे पास प्लान है और प्लान्स हैं, प्लान तैयार किए जा रहे हैं, धमकियां भी दिलवाई जा रही हैं। शायद मलिक साहब कुछ हम जब कैमरे के बगैर हम डिस्कस करें तो मलिक साहब ये कह रहे थे जो टाउट हैं फैसल बाडा, उसके जरिए जो धमकी दिलवाई जा रही है, फेंटा भी लगेगा, पाबंदी भी लगेगी, जैसे TLP के ऊपर लगी, PTI के ऊपर भी लगेगी। अगर मौला जट बन के इस्लामाबाद की तरफ आते हैं तो वो कहते हैं ये इश्तियाल दिला रहे हैं।
اشتعال بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا پہلو اشتعال دلانے والا کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگا دی جائے، لیکن جس انداز میں یہ کام کیا جا رہا ہے اس میں کلیئر ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کو پریشانی ہے، پینک ہے، اور اس لیے فواد صاحب کو بھی متحرک کیا گیا، ان کے مشن کو بھی متحرک کیا گیا. اور یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، وہ 4-5 اٹیمپٹس کر چکا ہے اپنے لیڈر کے ساتھ ملنے کے لیے، اس کو ملنے نہیں دیا جا رہا. نہیں ملنے دیا جائے گا. اچھا، پھر ایک آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان، یہ آگے کاؤنٹر آرگومنٹ ہے کہ عمران خان نااہل ہیں، سزا یافتہ ہیں، تو ان کو کیوں صوبے کی کیبنٹ کے لیے یا پھر معاملات کے لیے ان کے ساتھ رجوع کیا جائے. لیکن آپ کو جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن چاہیے تھی یا کرانی تھی یا آپ کو آرمی چیف اپوائنٹ کرنا تھا، اس وقت نواز شریف ڈسکوالیفائی تھے، لندن میں بیٹھے تھے، آپ وزیر اعظم وہاں پر جاتے تھے اور وہاں پر ان کو بریف کرتے تھے اور کہتے تھے یہ نام فائنل کر رہے ہیں. آپ تو پاکستان کے سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ مین ہیں، آپ ان کی اپوائنٹمنٹ ایک نااہل بندے سے کروا رہے تھے. ٹھیک ہو گیا، کیا عمران خان سے صوبے کا وزیر اعلیٰ نہیں مل سکتا؟ یہ بڑی عجیب و غریب. اور آج پی ٹی آئی کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات کے حق میں ایک قرارداد منظور کی ہے اور اس کو قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرا دیا گیا، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ ان کا حق ہے آئینی اس کو پورا کیا. قرارداد سے تو فرق نہیں پڑے گا، کیسے اس کو روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ قرارداد سے فرق بے شک نہیں پڑے گا. کم از کم کل کو اگر پاکستان تحریک انصاف باہر نکلتی ہے اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا باہر آتے ہیں کہ میں ہر آئینی قانونی راستہ اختیار وہ اپنے راستے پورے کریں، ٹھیک بات ہے. وہ کم از کم یہ کہنے جو کہ نہیں ہوں گے کہ یار آپ نے تو ہمیں بتایا نہیں. ہر فورم کے اوپر وہ جا رہے ہیں، ٹھیک بات ہے. میں وسیم ملک صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پہلے ایک تو اس بات کا جواب دیں کہ وہ کہتے ہیں ہم روکیں گے، تو کیسے وہ روک سکتے ہیں؟ اسی کے ساتھ یہ چیز بھی آپ ایڈ کر لیں کہ سہیل آفریدی کے خلاف جو مختلف مہمات ہم نے دیکھی، لیکن ایک مہم جو اب باقاعدہ طور پر شروع ہو چکی ہے، بی جے ایس پی آر کی گفتگو تھی صحافیوں میں، اس کے اندر انہوں نے پولیٹیکل، کرمنل اور کیا ڈرگ مافیا کا ایک نیکسس کے حوالے سے انہوں نے بات کی. خیبر کا حوالہ دیا جو وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا علاقہ ہے، اور آج اس کا عملی اظہار یہ ہوا ہے کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس سے ایک باقاعدہ ڈاکومنٹری ٹائپ بنا کے اور اس کے اندر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ سہیل آفریدی جو ہے نام لیے گئے ہیں، تصاویر چلائی گئی ہیں. اور نہ صرف یہ سہیل آفریدی بلکہ وہ جو سینئر وزیر ہیں بلدیات کے مینا خان، ان دونوں کا نام ہے. کچھ مزید احمد نے اس کا نام ہے. صحیح ہے. اچھا، اس حوالے سے آپ ایکسپلین کیجئے گا. میں صرف ایک 2 سینٹس ایڈ کر لوں کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، اس کی بنیادی سی ایک مثال دے دیتے ہیں نا، کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سہیل آفریدی ڈرگ مافیا کا بیک کرتا ہے یا کسی طرح اس کا حصہ بھی ہے، تو یہ وہ سہیل آفریدی ہیں کہ جو علی امین گنڈا پور کی کابینہ میں جب وزیر تھے، وزیر برائے کمیونیکیشن اینڈ ورک CNW، تو یہ ان کو سرکاری گھر الاٹ نہیں ہوا تھا. تو انہوں نے اپنے جو اس وقت عاقب اللہ جب وزارت چھوڑ کے گئے، اسد قیصر کے بھائی، تو ان کا گھر خالی تھا. تو یہ جس دن کو وزیر اعلیٰ تعینات کیا گیا اس سے 2 روز پہلے یہ علی امین گنڈا پور کے پاس جاتے ہیں، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے پاس، اور ان کو کہتے ہیں کہ میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں اور میں بجلی کے بلز وغیرہ، یوٹیلیٹی بلز وغیرہ ادا کر کے جو مجھے پیسے ملتے ہیں وہ اس میں بہت کم ہو جاتے ہیں، تو اگر میں یہ گھر خالی ہے تو مجھے مل جائے گا تو میرا کرائے کا خرچہ جو ہے وہ بچ جائے گا. ٹھیک ہے. یہ وہ سہیل آفریدی ہیں جو جب الیکشن کیمپین کر رہے تھے تو ان کے دوستوں نے چندہ اکٹھا کر کے ان کے لیے کیمپین کی تھی. تو یہ اگر وہ ڈرگ ڈیلر یا ڈرگ مافیا ہوتے تو کم از کم ان کا اس طرح کا بیک گراؤنڈ نہ ہوتا. ایک تو اس کی یہ وجہ ہے. دوسرا، یہ کیمپین شروع ہو چکی ہے. تو وسیم ملک صاحب، سوری فار دا ڈیلے، ذرا بتائیں ان دونوں چیزوں کا کہ ایک تو ان کے پاس آپشن کیا ہے، راستہ کیا ہے روکنے کا، کیسے وہ روکیں گے، اور دوسرا یہ جو مہم شروع ہوئی ہے یہ کتنی خطرناک ہے. اچھا رضوان صاحب، آپ کی اجازت سے اور فہیم اختر ملک صاحب کی اجازت سے، ان کے چاہنے والوں کی اجازت سے، اگر میں کچھ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. آپ نے روکنا نہیں ہے، بیچ بولنا نہیں ہے. دیکھیے، اس وقت آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں، سہیل آفریدی صاحب آج پارلیمان میں آئے. مجھے ایک چیز کی ابھی تک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. انہوں نے جو گفتگو کی ہے اور آپ دونوں کی گفتگو سے جو تاثر ملا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر چونکہ پنجاب اور سندھ کی تو بات کم کی جاتی ہے، چھوٹے صوبے پرٹیکولرلی جو ہیں وہ بلوچستان اور پختونخوا ہے، ان کو ان کا حصہ نہیں ملے گا اگر آپ NFC ایوارڈ اور 18th امینڈمنٹ پر حملہ آور ہوتے ہیں ایک نئی آئینی ترمیم سے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اسے نہیں مانتے. گارڈ مطلب یہ کہتے ہیں اس کو جو تحفظ ہے، جی ہاں ایگزیکٹلی ختم کیا جا رہا ہے. تو اس سے پہلے بھی پختونخوا کو اس کے تحفظ کا، اس کے حصے کا تحفظ نہیں ہو رہا تھا.
ہمیں یاد ہے اس وقت 14 سمتھنگ پختونخوا کا حصہ ہے، جب اس میں شامل ہوا تھا ضم اضلاع شامل ہوئے تھے تو اس میں بنا یہ تھا کہ آپ کا حصہ بڑھنا تھا، ری نیگوشیٹ ہونا تھا، 19 کچھ پر آنا تھا، وہ نہیں آیا۔ ہر سال ضم شدہ اضلاع کی مد میں 100 ارب روپے اضافی دینا تھا، وہ نہیں دیے گئے۔ نیٹ ہائیڈرل کی مد میں ہے، وہ تو کیلکولیٹ کر کے جو سہیل آفریدی صاحب کلیم کرتے ہیں کہ وفاق ابھی بھی 3000 روپے کا مقروض ہے پختونخوا کا، 3000 ارب کا مقروض ہے پختونخوا کا۔ تو پھر آپ یہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ انہیں کوئی ڈرافٹ نہیں دکھایا گیا۔ کیا 27ویں آئینی ترمیم میں NFC ایوارڈ کو چھیڑا جا رہا ہے؟ نہیں چھیڑا جا رہا نا، وہ بلاول کے کہنے میں واپس ہو جائے گا۔ ایگزیکٹلی آج فیصل ووڈا صاحب پریس کانفرنس کر کے بتائیں، انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے گھر کے باہر پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم کو نہیں چھیڑا جا رہا۔ اور پہلے دن سے میرا یہ موقف ہے اور میں ابھی تک اس پہ قائم ہوں کہ یہ جو کچھ 2-3 محکمے تھے، ایک میں تو آبادی تھی غالباً اور ایک تعلیم تھی، یہ دو، اور یہ NFC ایوارڈ کا تحفظ اور اس سے متعلق یہ بلاول نے اپنے ٹویٹ میں خود سے شامل کیا۔ یہ ایک پری پلانڈ منصوبہ ہے۔ CEC کا اجلاس ہوگا، اس میں میں اگین کہتا رہا ہوں، پھر دہرا دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کہے گی کہ اگر کسی نے 18ویں آئینی ترمیم کے اوپر میلی آنکھ سے دیکھا تو ہم آنکھ نکال لیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ جی ہم اس کے لیے لانگ مارچ کے لیے تیار ہیں، میں اپنی عوام میں جا رہا ہوں، ہم اس کو نہیں مانیں گے، اور پھر جائیں گے سندھ کے کسی بھی اضلاع میں جا کر ایک جلسہ کریں گے۔ آپ کو یاد ہے 26ویں ترمیم میں بھی انہوں نے سندھ میں جلسے کیے تھے، اس جلسے میں کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہم نہیں مانتے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور اس کے بعد وفاقی حکومت کہے گی کہ چونکہ پیپلز پارٹی ہماری الائے ہے لہٰذا ہم اس وقت اس کو نکال رہے ہیں اور ہم باقی امینڈمنٹس جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اس کو وکٹری مانے گی، سندھ میں اس کو بیچے گی، اپنی سیاسی ساکھ بچائے گی، اور اس کے بعد باقی ساری ترامیم میں لائن لگا کے ووٹ دے گی۔ یہ چیز طے ہو گئی۔ اب مجھے ایک اور سوال کا جواب دیں، سہیل آفریدی صاحب صرف NFC ایوارڈ کے معاملے پر کہہ رہے تھے کہ اس ترامیم کو روکنے کا ان کے پاس منصوبہ ہے، یہ اوورال 27ویں آئینی ترمیم کی بات کر رہے تھے؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ 17 سیٹیں ملی ہیں مسلم لیگ نون کو، مسلم لیگ نون یہ ترمیم لا رہی ہے، یہ پارلیمنٹ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے، یہ اس پارلیمنٹ کے پاس عوامی اعتماد نہیں ہے کہ یہ آئین میں ترمیم کر سکے۔ یہ ان کا پہلا وہ تھا۔ آج PTI کی پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس ہوا ہے اس کے اندر اس کے اوپر بڑی تفصیلی ڈسکشن ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہو رہی ہے جس میں ویسے ہی پولیٹیکل سپیس ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ ہم اس کے اوپر بات کرتے رہے کہ وہ نمبرز پورے ہیں، PTI زیادہ سے زیادہ احتجاج کرے گی اور PTI کو زیادہ اس سے شاید نقصان بھی نہ ہو۔ جو چیزیں 27ویں ترمیم کے بعد ہونی ہیں وہ آلریڈی ہو رہی ہیں، وہ ایک صرف لیگل کور یا آئینی کور ان کو دیا جا رہا ہے۔ لیکن وہاں کی گفتگو جس کے اندر وہ خود سہیل آفریدی شریک تھے، پھر بیرسٹر گوہر نے وہاں پارلیمانی پارٹی کی جو گفتگو کے بعد پارلیمنٹ میں خطاب بھی کیا، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ بہت غلط ہو رہا ہے اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ اب ایک موقع ہے جس کے اوپر ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم اس میں اس کی مزاحمت کریں گے، روکیں گے۔ NFC نہیں آتا، نیگوشیٹ ہو جاتا ہے، لیکن 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ایک پولیٹیکل جماعتوں کے اندر مخالفت تو ہے۔ آج تاریخ کیا ہے؟ 5 نومبر۔ 10 نومبر سے پہلے یہ آئینی ترمیم منظور ہونی ہے۔ کل CEC کا اجلاس ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کا، 10 نومبر سے نہیں 14 نومبر سے، چلیں 14 نومبر کر لیں۔ CEC کا اجلاس ہے کل، اور اس کے بعد یہ ترامیم پیش ہو جائیں گی اور اس پہ ووٹنگ ہوگی، بحث ہوگی 2-3 روز، اور منظور کروا لی جائے گی۔ ایک بڑے سینئر وکیل ہیں جو ایڈوائزر ہیں اس سارے معاملات کے، اور ایک وفاقی آئینی عدالت کے جج بننے کی امیدوار بھی ہیں، اور بڑا پاورفل کوریڈورز میں ان کے تعلقات بھی ہیں۔ انہوں نے ہمیں یہ بتایا آف دا ریکارڈ، چلیں میں آن دا ریکارڈ اس کو لا، وہ کہتے ہیں کہ 10, 11, 12 آنورڈ اس میں 27ویں آئینی ترمیم منظور ہو جائے گی۔ تو وہ PTI کے پاس، بڑی معذرت کے ساتھ، PTI کے پاس وہ کون سا ایسا پلان ہے جس میں وہ اگلے 1 ہفتے میں اس ترامیم کو روک سکتے ہیں؟ صحیح ہے، مجھے پریکٹیکلی ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ رضوان نے یہ سوال آپ سے کیا، آپ بتائیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے نا، کہ مجھے وہ نظر پریکٹیکلی ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ پہلی بات، ہم گزشتہ روز تفصیل سے گفتگو کر چکے کہ عمران خان نے یہ معاملہ ڈالا الائنس کے اوپر۔ الائنس جو ہے تحریک تحفظ پاکستان، انہوں نے اچکزئی صاحب نے عمران خان تک پیغام پہنچایا کہ آپ نومبر میں کسی مہم جوئی کا معاملہ نہ رکھیں۔ انہوں نے سہیل آفریدی صاحب کو کل کہا کہ آپ پختونخوا میں لوگوں کا مومنٹم بڑھائیں، وہاں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں، ہم ملک بھر میں کریں گے۔ تو اس سارے سینیریو میں اب تک کی جو میرے پاس انفارمیشن ہے اور مجھے جو نظر آ رہا ہے، جو میرا ایک ناقص تجزیہ ہے، ایک تو روکا نہیں جا سکتا، وہ تو ریالٹی ہے، کوشش نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، پریکٹیکلی کوشش نہیں ہوگی۔
सियासतदान हैं, सुहेल आफरीदी साहब आए हैं, लोगों की उनसे उम्मीदें हैं, अब वो आकर क्या कहते पार्लियामेंट में खड़े होकर कि जी हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये मंजूर कर लेंगे। उन्होंने तो एक स्टेटमेंट देना था। हमें ये चीज़ डिस्कस करनी चाहिए कि पीटीआई नवंबर में नहीं आ रही तो फिर उनका अगला मंसूबा क्या है और ओवरऑल ये लोग क्या सोच रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें ये जो आपने सुहेल आफरीदी साहब से मुतालिक बताया, ये जो गठ जोड़ का कहीं और जिक्र हुआ था ना, तो इस सारी टाइमलाइन में मुझे एक और गठ जोड़ नज़र आ रहा है। वो ये है कि ये परसों मुलाकात हुई थी DGISPR साहब की, गैर रस्मी गुफ्तगू थी साफ़ियों से, और पहली मरतबा वहाँ ये कहा गया था, अमूमन इस तरह की गुफ्तगू करने वाले आपको नहीं कहते साफ़ियों को ये कि ऑन द रिकॉर्ड है, कहा हमेशा यही जाता है। हम भी बहुत मुलाकातें करते हैं कि ये जी बहुत सारी चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड है, आल दो कि उन्हें ये पता होता है कि ऑफ द रिकॉर्ड रहना कुछ नहीं है, कभी भी ऑफ द रिकॉर्ड नहीं होती। लेकिन इस मरतबा वो आए, उन्होंने कहा कि जी आपकी मर्जी है, आपने जो मर्जी चलाना है, लेकिन ये सारी ऑन द रिकॉर्ड है। बस उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। गालबन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसका जो रद्द अमल है वो इंतहाई शदीद होता है, तो इसलिए अपनी बात उन्होंने कन्वे कर दी, एक मैसेजिंग कर दी, जिससे मुझे ये तासुर मिला कि एक मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो पख्तूनख्वा के खैबर में और बिलखसूस उन वादी तीरा और उन एरियाज़ में एक फुल फ्लेज मिलिट्री ऑपरेशन जो है आने वाले दिनों में ग्राउंड बनाया जा रहा है। उसमें कहा गया एग्जैक्टली जो उन्होंने कहा DGISPR साहब ने, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो उसमें उन्होंने कहा जी कि ड्रग माफिया, पख्तूनख्वा में ड्रग माफिया, खवारिज और सियासी अनासर का गठ जोड़ दहशत गर्दी को नया रुख दे रहा है। ये कब बात हुई? परसों बात हुई। उसके बाद अब आ जाइए कि आज एक मुबैना तौर पर, जिसको डॉक्यूमेंट्री का नाम दिया जा रहा है, एक द विसल ब्लोअर नामी एक ट्विटर अकाउंट है, उस पर ये अपलोड हुई है, और उसका जो थंबनेल है उसमें लिखा गया है सियासत कौमा मंशियात कौमा दहशत गर्दी और काले धन का गठजोड़। ये वीडियो आपके होश उड़ा देगी, 18+ बच्चे ना देखें। उसमें ये जोड़ा ये जा रहा है कि कुछ सीनियर जर्नलिस्ट हैं सैयद अली अकबर यूसुफजई, जो कि मर्दान से ताल्लुक़ रखते हैं, और उन्होंने एक एक्सप्लोसिव डॉक्यूमेंट्री बनाई है कि कैसे CM पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो एक ड्रग अलायंस के साथ मुंसलिक हैं और उसका कारोबार करते हैं। जब आप ये पूरा देखते हैं तो उसमें सुहेल आफरीदी साहब और मीना खान की तस्वीर आती हैं, उनके नाम आते हैं, और बताया जाता है कि ये गठजोड़ कर रहे हैं। और इवन के यहाँ तक इस डॉक्यूमेंट्री में क्लेम किया गया है कि ये एक माफिया है जिन्होंने सुहेल आफरीदी साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान साहब जो हैं वो ड्रग डीलर माफिया के सरबराह हैं। इसका अगर मतलब यही लेना, और ये ड्रग्स अभी पिछले महीने से वहां काश्त होने, वो अभी काश्त होने लगी है मेरे ख्याल में पिछले 1 महीने से, उससे पहले कहीं नहीं थी। पहली बात। और दूसरी बात, जिस गठ जोड़ का मैं जिक्र कर रहा था, DGISPR साहब का स्टेटमेंट आता है, एक मुबैना डॉक्यूमेंट्री आती है। मुझे नहीं पता कि जज साफ़ी साहब जो हैं वो कौन है और इसमें उनके पास क्या सबूत हैं, और अगर सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहें तो उनके खिलाफ भी NCCIA हरकत में आएगी, उनके खिलाफ भी पीका एक्ट लगेगा। ये सहूलत सिर्फ मरीम नवाज शरीफ या मुराद अली शाह या जो CM बलूचिस्तान है उनके लिए मुयसर है, कानून उनके लिए है। दूसरी बात ये कि उसके बाद हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट हैं। एक तो हमें नज़र आता है ना कि जी ये प्रो हाइब्रिड स्टेट, प्रो हाइब्रिड निज़ाम, प्रो हार्ड स्टेट अकाउंट है, खुल के बात करते हैं। इसमें कुछ हैं बारीक वारदातिये। वो क्या करते हैं, उनका तशख़्ख़ुस जो है या तो वो न्यूट्रल है या इनकलाबी है या मज़ामती है या वो मौजूदा रजीम को नहीं मानते। उनकी ज़्यादातर कंटेंट भी वही होता है। लेकिन चूंकि इसको रीच देनी है इस तरह के कंटेंट को, तो फिर वो क्या करते हैं, इससे इख्तलाफ करके इसको को ट्वीट कर देते हैं ताकि इसकी रीच बढ़े, ज्यादा लोगों तक ये फैले, ज्यादा लोगों तक ये पहले, उनके फॉलोअर्स तक ये जाए, उनके फॉलोअर्स तक ये जाए, उनकी डिस्कशन में ये आए। तो क्या ये ऐसे ही हो रहा जस्टिफाइड है? नहीं, जस्टिफाइड छोड़ें, क्या ये ऐसे ही हो रहा है? मतलब वो अपने इसके पीछे नजरियात का प्रचार क्यों करते हैं? मुफ्त में कर रहे हैं। पहला सवाल ये है कि आप मुफ्त में कर रहे हैं, पैसे मिलते होंगे? क्यों नहीं मिलते होंगे ना। एक शेर है, सारा झगड़ा इक्तिसादियात का है, वरना कौन मुनकर खुदा की जात का है। वाह वाह वाह। अच्छा, अब इन्होंने रियाजुल हक साहब ने इस हवाले से, जी रियाजुल हक साहब ने चंद दिन पहले एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, और डॉक्यूमेंट में उसने कहा था कि कुछ एस्टैब्लिशमेंट प्रो डिजिटल हाउस बनाए गए हैं, मीडिया हाउसेस बनाए गए हैं, और उसमें जो लोग काम करते हैं या नहीं काम करते उनको टास्क दिया गया है कि उस इदारे की रीच बढ़ाने के लिए उसकी कोई पोस्ट आती है उसको पॉजिटिव कमेंट करें या फिर नेगेटिव कमेंट करें, उसके वो पैसे ले रहे हैं। जो PTI एंटी कमेंट होगा उसके तो पैसे बहुत ज़्यादा हैं।
اچھا جو پرو پی ٹی آئی ہوگا اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ ہوگا اس کی کریٹ کچھ کم ہے. چلیں یہ انہوں نے اس پہ لالا اور اس میں آپ بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام بڑے بڑے پردہ نشین آپ دیکھ لیجئے کہ وسل بلور والے پہ کس کس نے کوٹ ٹویٹ کیا. اچھا چلیں لوگوں کے لیے بڑا آسان ہے, آپ اس کے ٹویٹ میں جائیں, کوٹ ری ٹویٹ میں دیکھیں کہ کس کس نے کوٹ کیا ہوا, آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے, ٹھیک ہے یہ سب ہو گیا. کیا سہیل آفریدی سی ایم بننے سے ایک ہفتہ پہلے انہوں نے اس کاروبار سے شریک ہوئے ہیں؟ یہ ڈاکومنٹری بتاتی ہے کہ نہیں, یہ اس سے بہت پہلے کے تھے. تو جب وہ وزیر تھے اس سے پہلے, یہ اس سے پہلے مشیر تھے میرے خیال میں, پھر وزیر بنے, معاون خصوصی تھے, پھر وہ ایک فل فلیج وزارت ملی علی من گنڈا-پور کے جانے سے غالباً ایک ہفتہ پہلے. تب ہمارے ادارے بھنگ پی کے سو رہے تھے, تب وہ سہیل آفریدی صاحب کو اس ڈرگ مافیا سے منسلک نہیں دیکھ رہے تھے, تب ان کی آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی, ان کے جو وہ قوت سماعت ہے وہ بالکل نہیں تھی. 2 سال پہلے الیکشن میں جب ان نے کاغذات جمع کروائے ہوں گے. اچھا پھر اس میں کچھ نہیں. پھر دوسری بات, ملک صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے, کیا انہوں نے جو پیسے کمائے ہیں وہ پناما میں شفٹ کیے ہوئے ہیں, منتقل کر رکھے ہیں؟ اور دوسری بات تو نظر نہیں آ رہے. اور دوسری بات یہ جو پرٹیکولرلی اس سے قبل یہ فاٹا تھا, ہاں, پھر یہ پختونخوا کے ساتھ فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریاز, اس کو ڈیل یا ریگولیٹ کون کرتا تھا؟ وفاق, فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ تھے, فیڈرل ان کے پولیٹیکل ایجنٹ ہوتے تھے جی, وہ لگانے کی ثوابدید کس کے پاس تھی؟ کس کے کہنے پہ لگتے تھے؟ وفاق کے پاس تو تھی. ایگزیکٹلی. آگے چلیں. اب اس وقت وہ سارا ایریا چونکہ افغان بارڈر کے قریب ہے نا, وہ سارا ایریا کس کے کنٹرول میں ہے؟ وہاں کاروبار کس کی سرپرستی میں ہو رہا ہے؟ یہ تو محمد فہیم صاحب ہیں پشاور کے, انہوں نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے 3 بڑی اہم شخصیات مل کے انہوں نے یہ صوبے کی 3 بڑی شخصیات نے کہا کہ یار یہ جو منشیات کا کاروبار ہو رہا ہے اس کے خلاف کوئی ہمیں لایا عملی ایکشن کرنا چاہیے. تو وہ پتہ یہ چلا کہ جب پتہ چلا بات ہوئی کہ اس کاروبار سرپرستی کون کر رہا ہے, تو وہ اجلاس کہتے ہیں کہ چائے سے پہلے ہی ختم ہو گیا. اب مجھے اب اس کو تھوڑا سا مزید کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ 3 شخصیات جو ہیں انہوں نے نام نہیں لکھا اس خبر کے مطابق, یا تو وہ 3 شخصیات جو ہیں وہ سیاسی ہو سکتی ہیں, یا اس میں کوئی ہائی لیول کے پختونخوا کے بیوروکریٹس ہو سکتے ہیں, چیف سیکرٹری ہو سکتے ہیں یا سیکرٹری ہو سکتے ہیں. تو ان کے پر بیوروکریسی کے اور سیاستدانوں کے کہاں جلتے ہیں. اور پھر مجھے تو حیرانی ہے کہ اس ملک کے مسلح افواج کے ترجمان بھی تو بتا رہے ہیں کہ ایک نیکسس ہے, تو آخر وہ نیکسس کس کا ہے, وہ کس نے کھولنا ہے؟ کہ صوبہ جو ہے وہ بے بس ہے, اس پہ جو ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بے بس ہے. سر ضلع خیبر سے لے کر افغانستان کا جو بارڈر ہے وہ کس کے پاس ہے؟ صحیح ہے یار, بڑا کلیئر ہے چیزیں. اور سہیل آفریدی صاحب کے خلاف اگر یہ سب ہے, ثبوت ہیں, یہ لوگ کامنٹس میں ثبوت ہیں, عدالت میں جائیں نا یار. نہیں یہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ اس وقت علی امین گنڈا-پور کے جانے کے بعد سسٹم جو خیبر پختونخوا میں کنیکشن تھا نا ان کا, وہ ہو گیا ڈسکنیکٹ. وہ سہیل آفریدی کو کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوپ میں لیا جائے. سہیل آفریدی لوپ میں آ نہیں رہے, سسٹم کا حصہ بن نہیں رہے, اس لیے سیاسی طور پر بھی ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. اچھا ان کے اوپر یہ نااہل کرنے کے لیے بھی کیونکہ کام کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسرا وہ کوئی خبر بھی ایک آئی تھی نا کہ ان کا کوئی یونیورسٹی کا بھی وزٹ کرایا گیا, کیونکہ ان کی تعلق تو نہیں تھا جی کہ یونیورسٹی کے دور میں. اچھا جی, تو یہ بھی اس کا کرایا جا رہا ہے. اور اب یہ صرف ان کو پریشر میں ڈالنے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ ہمارے ساتھ آن لائن ہو جائیں اور اس کے بعد آپ عمران خان کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, تو وہ یہ مقصد یہ. اب میرا سہیل اس کے اوپر چلتے ہیں, فواد چودھری کے اوپر بہت. جی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذرا اس کی طرف آتے ہیں. آج انہوں نے آپ کو بلایا تھا, آپ کو بھی بلایا تھا, ملک صاحب کو بلایا تھا, اور بھی بہت اور یہی کچھ سوالات تھے جو ہم نے ان سے پوچھتے تھے اور ہم نے ان سے پوچھے بھی. تو آپ ذرا تفصیل کے ساتھ میں بتا دیتا ہوں. چند دن پہلے جو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر سہیل خان آفریدی صاحب بنے, اور وہاں پر ایک ایشو ہوا, جو رپورٹ بھی ہوا ہے کہ وہاں پر ان کی کور کمانڈر کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے. جیسے ہی وہ ملاقات ہوتی ہے اور اس ملاقات کے بعد فواد چودھری صاحب, ان کے ساتھی سابق گورنر سندھ پی ٹی آئی کے عمران اسماعیل صاحب اور محمود مولوی صاحب نام کے بھی ایک پی ٹی آئی کے رہنما ہیں, وہ متحرک ہوتے ہیں. اور وہ جب متحرک ہوتے ہیں تو ان کے لیے آسانی سے پی ٹی آئی کے جو وہ رہنما جو کہ لاہور کی کوٹ لکھپت جیل کے اندر قید ہیں, ان کے ساتھ ملاقات بھی کرا دی جاتی ہے. جن میں شاہ محمود قریشی ہیں, عمر سرفراز چیمہ ہیں, اعجاز چودھری صاحب ہیں,
ٹھیک ہو گیا. یہ سوال پوچھا گیا, ثاقب بشیر صاحب نے پوچھا کہ آپ کی ملاقات کس نے کروائی؟ کس نے کروائی؟ تو وہاں کی کہکا اٹھا کہتے کوئی بھی کروا سکتا ہے, کوئی بھی فیسیلیٹیٹ کروا سکتا ہے. تو مولوی صاحب نے پھر وضاحت کے ساتھ ہمیں بتایا کہ دیکھیں کوئی تعلق ہوتا ہے بندے کا, کوئی کسی پوسٹ کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے, اگر وہ فیسیلیٹیٹ کروا رہا ہے تو اس میں برائی کیا ہے. تو فواد چودھری صاحب نے نا آج ایکسپلین کیا اس ساری سچویشن کو, کیونکہ وہ بڑے ایکٹیو ہو گئے, اور کچھ لوگوں نے کہا کہ مائنس عمران خان فارمولہ ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نومبر ٹپاؤ پروگرام ہے, گزارو پروگرام ہے. تو فواد چودھری نے کہا کہ 34,000 پاکستان تحریک انصاف کے ایسے ورکرز اور رہنما ہیں جن کے اوپر 9 مئی 2023 کے بعد سے لے کر مقدمات بنائے گئے, اور کئی ایسے ورکرز ہیں جو وکیل کیا دور کی بات ان کے پاس ان کے پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے. تو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ہم تینوں نے مل کے یہ محسوس کیا کہ بس بہت ہو چکا ہے, اگر مزید بھی اس کو ڈیلے کیا جائے گا تو حالات بگڑ جائیں گے, اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس ساری سچویشن سے نکالنے کے لیے, پی ٹی آئی کو نکالنے کے لیے, اپنا سپیس کریٹ کرنے کے لیے ہم اپنی اٹیمپٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو ماڈرن ڈیموکریسیز ہیں اس کے اندر اپوزیشن کے بھی سٹیکس ہوتے ہیں, لیکن یہاں پر پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, لیکن اس کے سٹیکس ختم کر دیے گئے ہیں. ماڈرن ڈیموکریسیز میں وہ کہتے ہیں کہ اگر اپوزیشن کے سٹیکس نہیں ہوں گے تو پھر وہ سسٹم کو نہیں چلائے گی, جو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے. تو باقی جگہ کے اوپر اپوزیشن کے سٹیکس ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ ان کے انٹرسٹ رکھے جاتے ہیں. تو پی ٹی آئی کو کوئی نہ ان کو حقوق بھی نہیں دیے جا رہے, ان کو سیاست نہیں کرنے دی جا رہی. تو انہوں نے کہا کہ یہی ایک واحد راستہ ہے جس میں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف سپیس حاصل کر سکتے ہیں, جیسے مسلم لیگ نون نے 2022 میں یا 21 میں انہوں نے حاصل کی تھی. تو انہوں نے کہا پی ٹی آئی کو یہ کام کرنا چاہیے. تو ان سے سوال یہ ہوا کہ آپ کے اوپر بڑے ڈاؤٹس کیے جا رہے ہیں کہ آپ نے یہ نومبر میں کیوں کیا, بلکہ وہ سوال میں نے ہی کیا تھا. تو غصہ ہو گیا فواد صاحب, انہوں نے کہا کہ بندے مرنے دیے جائیں. میں نے کچھ سے پہلے بھی تو مر رہے تھے, آپ دسمبر میں یہ کام کر سکتے تھے, کہ دسمبر میں کر لیں گے, لیکن ایکٹیو تو آپ ابھی ہوئے ہیں. اسی طریقے سے ملک وسیم صاحب نے بھی کچھ سوالات کیے. تو کلیئرٹی نہیں تھی کہ پیچھے کون ہے, کیا حکومت اسٹیبلشمنٹ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے یا آپ کے ساتھ ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ادھر تک ایکسیس دے دی گئی ہے, شاہ محمود قریشی وغیرہ تک. تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ وہ ہے. تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ وفاقی وزراء کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں, تو کیا مسلم لیگ نون اس وقت ریلیونٹ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ریلیونٹ ہے. انہوں نے کہا 3 لوگ ہیں مسلم لیگ نون تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ. اچھا, اس میں نا اگر آپ اجازت دیں تو ساری ملاقات کا میں لبے لباب بتا دیتا ہوں, یہ میری ذاتی رائے ہے. اس میں فواد چودھری صاحب, عمران اسماعیل صاحب اور محمود مولوی صاحب, مجھے ٹھیک ہے, میں فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ یہ دیتا ہوں کہ وہ اپنی گڈ ول کے تحت کر رہے ہیں, یا یہ جو ایک عوامی تاثر ہے ان کے لیے کہ انہیں کہیں سے چابی دی گئی ہے, انہیں کہیں سے انگیج کیا گیا ہے کہ آپ ایک سموک سکرین, دھوئیں کی ایک پرت جو ہے, نومبر کا مہینہ خاصا اہم ہے, لہٰذا آپ یہ پیدا کریں. کیونکہ گورنمنٹ کو آپ یہ درست کہہ رہے ہیں کہ ان کو ابھی بھی یہ ڈر ہے کہ پختونخوا سے اسلام آباد کی جانب کوئی مہم جوئی ہو سکتی ہے. تو اس تناظر میں ان سارے سینیریو کو لیا جا رہا ہے. تو زیادہ تر سوالات یہی تھے, اور اس میں تینوں فواد چودھری صاحب بالخصوص اس تاثر کو زائل کرنے میں ناکام رہے ہیں. ایک چیز جو کامیاب نہیں ہوئے. گفتگو کا آغاز کیا, میں سوری آپ کی بات کٹ کر رہا ہوں, لیکن وہ اسی میں ساری صورتحال کا جواب ہے. انہوں نے کہا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے کہا کہ آئندہ 60 دن کی جو پاکستان میں صورتحال ہوگی اس میں تو خیبر پختونخوا سے لانگ مارچ جائے گا, اور اس کے نتیجے میں بہت زیادہ جانی نقصان ہوگا. سہیل افریدی لے کے آئے, سہیل افریدی لے کے آئیں گے, روکا جا رہا ہے کیونکہ سہیل افریدی کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. یہاں سے ان کی بات کا آغاز ہوتا ہے. نہیں, وہ ایگزیکٹلی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تب یہ سوچا تھا کہ دیکھیے سہیل آفریدی صاحب جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا تو سہیل آفریدی صاحب کے پاس پریشر بڑھتا جائے گا, لہٰذا ان کے پاس پھر لانگ مارچ کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں رہے گا. لیکن اس میں نا جو سب سے حیران کن بات ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب اور فیصل واڈا صاحب دونوں سنک کر گئے ہیں اور ایک پیج پہ آ گئے ہیں. فیصل واڈا صاحب بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی آئے تو مرید کے جیسا حشر ہوگا, پھینٹا لگے گا, گولیاں چلیں گی, پارٹی بین ہوگی. سیم فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں. حالانکہ ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنے کارکنوں کو کبھی ایسا نہیں کہا کرتی. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ہم اصل پی ٹی آئی ہیں, تو فواد چودھری صاحب پھر یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ دوسرا اس میں سوال یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ غیر ضروری طور پر سلمان اکرم راضا اور دیگر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ الجھتے رہتے ہیں. تو اگر آپ کو اپنی گڈ ول کے تحت کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو سیز فائر کرنا چاہیے, آپ اپنی گڈ ول پیدا کریں. حالانکہ یہ لڑائیاں جو ہیں وہ سیاسی نہیں, یہ وکالت کے زمانے سے ہیں اور اس کو وہ آگے لے کر چلتے آ رہے ہیں. حالانکہ یہی فواد چودھری صاحب تھے جو ثانیہ مرید کے 26
26 नवंबर गोलियां चलने को जस्टिफाई करते रहे हैं और उसको एक प्रोग्रेसिवनेस यानी कि एक तरक्की पसंद सोच कहते रहे हैं। स्टेट का हाँ, तो पहला एक मेरा तासुर है कि वो उस तासुर को ज़ायल करने में नाकाम रहे हैं कि उन्हें कहीं से कहा नहीं गया। और दूसरा इस सारे मामले में बात ये है कि इस वक्त दो एक्सट्रीम्स हैं। एक इमरान खान एक्सट्रीम है जिसका एक अमली मुजाहरा हमने अभी कल शाम को ही देखा है उनकी स्टेटमेंट की सूरत में, और दूसरा एक्सट्रीम है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। वो जो फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब और महमूद मौलवी साहब बात कर रहे हैं ना, तो प्रैक्टिकली दोनों नहीं मानते, और उसमें इमरान खान साहब जो हैं वो तो एक बात भी नहीं मानते। और ये तीनों मोअज़्ज़िज़ जो लोग हैं ये जो बात कर रहे हैं उसमें तो गालबन अगर इमरान खान साहब को वो बात बता दी जाए या ये उसके इमरान खान के सामने ये बात करें तो इमरान खान तो उससे हो जाएं। वो तो उनकी 3 साल जो 2.5 साल स्ट्रगल है वो माइनस होने जा रही है ना इस फार्मूले के तहत। इस हद तक बात ठीक है कि वो कहते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे आपको बात करनी पड़ेगी, टेबल पे आके करनी पड़ेगी। हमेशा ऐसा होता है, इवन कि जंगों के बाद ऐसा होता है, लेकिन ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। एट द एंड ऑफ द डे डायलॉग के जरिए हल होगा, लेकिन जिस तरीके से वो चाह रहे हैं इमरान खान साहब कभी नहीं मानेंगे। और आखिरी वो कहते हैं कि हमारी इमरान खान तक एक्सेस नहीं है, हमारी मुलाकात नहीं है। तो इमरान खान साहब ने तो इस वक्त मैंडेट दिया हुआ है मुज़ाकरात का महमूद अचकज़ई को। अब यही सवाल मैंने फवाद चौधरी साहब से पूछा कि आप कह रहे हैं कि आप PMLN के लोगों से मिले हैं, आप कह रहे हैं कि आप लाहौर के सीडान से मिले हैं और उसमें आपकी किसी और ने मुआवनत भी की है, और अब आप कोशिश कर रहे हैं कि आप इमरान खान से भी मिलें ताकि क्लैरिटी आए कि आप मज़ीद आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते। आप अभी तक महमूद अचकज़ई से नहीं मिले, हालांकि आपको तो सबसे पहले उनसे मिलना चाहिए था। तो उन्होंने कहा हाँ वो मिलना चाहिए था, हम मिलेंगे। मैं कहा कोई प्लान है? तो उन्होंने कहा नहीं हम मिल लेंगे। हालांकि उनके मजीद इस मामले में आगे के प्लान थे जो वो बता चुके थे, उसमें महमूद अचकज़ई कहीं नहीं थे जो इमरान खान मैंडेट जिन्हें दे चुके हैं। तो अगेन क्लैरिटी नहीं थी और वो उस तासुर को ज़ायल नहीं कर पाए कि वो किसी की मर्जी के बगैर। सही है। अच्छा, ये इस सवाल भी हुआ है ना, इमरान खान क्या आपकी बात मानेंगे? नहीं मानेंगे। हाँ, और दूसरा जब खान साहब नहीं मानेंगे तो आप क्यों में घूम फिर रहे हैं? एक चीज़ जो उन्होंने तजवीज़ की ना, उन्होंने कहा हल क्या हो सकता है ना, सवालात वहाँ पे हुए। उन्होंने कहा हल ये हो सकता है कि देखें इमरान खान वो कह रहे हैं टेम्परेचर को नीचे लाना है ना। 2 एक्सट्रीम्स का जिक्र किया वसीम मलिक साहब ने। उस एक्सट्रीम में एक तो चले वो कहते हैं कि जी वो कैसे आ सकता है कि अगर जो लाहौर में असीरान हैं जिसके अंदर शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद और उमर सरफराज सीमा है, अगर उनकी रिहाई से इब्तिदा हो जाती है तो फिर और ख़वातीन वर्कर्स तो एक तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे ये चीज़ सामने आएगी जिसको CBM कहते हैं। दूसरा वो कहते हैं कि दूसरी सूरत ये हो सकती है कि इमरान खान का टेम्परेचर, इमरान खान तो किसी की बात नहीं मानते ना, उनको कन्विंस करने में अभी तक तो लोग नाकाम हुए हैं, क्योंकि यही महमूद मौलवी, फवाद चौधरी वगैरह एक दफ़ा पहले भी गए थे। तो वो ये कहते हैं कि ये भी एक रास्ता हो सकता है कि शाह महमूद कुरैशी और लाहौर के बाकी असीरान की इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए और वो इमरान खान से रिक्वेस्ट करेंगे आप थोड़ा सा माहौल को ठंडा करें, तो उस सूरत में शायद इमरान खान उनकी बात को मान लें या किसी तरह से कबूल कर लें। एक ये और यही शाह महमूद ने भी डिमांड यही की हुई है। शाह महमूद कुरैशी और उनके असीरान के खत भी सामने आया था जिसका उन्होंने कहा था कि बातचीत के जरिए और हुकूमत से बातचीत करें, इमरान खान से बातचीत, मुलाकात भी करवाई जाए। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि इमरान खान जो है वो फैसला करना है दोनों सूरतों में। इमरान खान ने अगर यही करना होता, देखिए ये जितनी भी चीज़ें होनी हैं ये अल्टीमेटली किसी डील की सूरत में सामने आनी है ना। यानी जब आप बैठना है तो वहाँ पे बैठने में कुछ दो गिव एंड टेक वाली कहानी होती है। तो अभी तक इमरान खान किसी ऐसी सूरत हाल में अगर उनको ऐसी सिचुएशन महसूस भी हुई कि करना है तो वो महमूद मौलवी के जरिए तो उन्होंने नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल। उनके पास पहले भी पैगामात आते रहे, अभी रिसेंटली भी उन्होंने उसका जिक्र किया और पहले भी बनी गाला मुंतकली की अली अमीन गंडापुर सफारिश लेके। लेकिन उसकी एक और बात भी है, वो असद चौधरी साहब ने बड़ा उस मुलाकात के बाद एक जो उनका तबसरा था वो ये था कि जी वो ये समझते हैं कि इमरान खान के रिहा होने के मामलात अगले साल के 3-4 महीनों में रोशन इम्कानात हैं। क्लैरिटी तो ऑब्वियस है, 100% एक्यूरेटली तो आप कुछ नहीं कह सकते, उनकी भी कोई इन्फॉर्मेशन है जिसकी बुनियाद पर वो कुछ कैलकुलेशन करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि अब चूँकि इमरान खान की रिहाई की तरफ बातें जानी हैं तो इसका एक पर्पज़ ये भी हो सकता है कि तासुर फैला दिया जाए या बनाने की राह हमवार की जाए, कोई डील हुई है और इमरान खान डील के नतीजे में आए। सही है, तो ये कहानी है। ओवरऑल अगर बात करें तो कोई क्लैरिटी उनकी गुफ्तगू से तो नहीं नजर आई है, और अगर उनको ये लगता है कि वो वाकई इसमें कोई किरदार अदा कर सकते हैं तो वो कुछ सर्टेन चीज़ें जो उनको करनी चाहिए उसके ऊपर ज़ाहिर है वो नहीं कर रहे। तो इजाज़त चाहते हैं जी फ़हीम साहब? अगर आप देखिए वो फवाद, हाँ कर नहीं इजाज़त। वैसे फवाद चौधरी और जो उनकी मीटिंग से एक चीज़ ये भी निकली है
کہ پی ٹی آئی جو اسد چودھری صاحب کا تبصرہ ہے تجزیہ اس کو دیکھ کے کہ شاید عمران خان سے یہ کہا گیا ہو کہ آپ 27ویں آئینی ترمیم ہونے دیں، رکاوٹ نہ ڈالیں، اور اس کے بعد آپ کو بعد میں ہم رہا کریں گے، شاید یہ بات ہو رہی ہو یا اس بیس کے اوپر کیا جا رہا نہیں، ہو۔ وہ عمران خان صاحب ورنہ 27ویں آئینی ترمیم روک تو نہیں سکتے نا، پریکٹیکلی بھی اگر دیکھیں تو پی ٹی آئی نہیں روک سکتے۔ اگر تو نومبر میں مارچ والی جو ساری ہاں اس تناظر میں احتجاج آپ اگر کر سکتے ہیں تو احتجاج اگر نہیں کرتے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کریں گے نہیں کریں گے، میں کہہ رہا ہوں کہ پلان بن سکتا ہے یا ہوگا، تو اس سینس میں تو ایک ایشو تو بن جائے گا۔ اور فواد صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے ایکٹیو ہوئے ہیں کہ ہم وہ نہیں چاہتے کہ نقصان ہو اور احتجاج کی اوپر صورت سے فیصل واڈا صاحب بھی کر رہے ہیں باتیں۔ ٹھیک ہے، چلے جی، آپ کے کامنٹس، آپ کے فیڈ بیک کا بہت شکریہ، ہم آپ کے کامنٹس پڑھتے بھی رہتے ہیں اور اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں۔ ایک سلسلہ ہم نے کسی دور میں شروع کیا تھا کامنٹس پڑھنے کا، ہم اب چونکہ ان دونوں صاحبان کی گفتگو بہت طویل ہوتی ہے تو اس وجہ سے نہیں، آج ویسے آپ کو بھی لکھنا چاہیے، آپ کو بھی کہنا چاہیے کہ تبدیلی تو آئی ہے نا۔ ہاں، تبدیلی اگر آپ نے محسوس کی ہے تو ضرور آج ہم نہیں لڑے، بالکل نہیں لڑے۔ ویسے یہ گپ شپ اور یہ تو تکرار جو ہے اس میں کوئی آبویس ہے، آپ لوگوں کا جو بھی فیڈ بیک ہوتا ہے آپ کو پورا حق ہے، انہیں بھی پورا حق پھر ہے آپ کہ بول رہے تھے دیکھیں اگر یکسانیت ایک پروگرام کے اندر ہوگی تو پھر کیا فائدہ، اختلاف رائے یہ آپ ہونا جان بوجھ چاہیے۔ کے لڑتے ہیں؟ نہیں، اختلاف کرتے ہیں ہم نا، ڈیبیٹ کرتے ہیں ہم، بڑے مینرز کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ہماری صلح ہوتی ہے، چائے پیتے ہیں ہم۔ صحیح یہ تھوڑی کہ لڑائی ہوگی آف دی کیمرہ بھی مینرز کا خیال رکھا جاتا ہے؟ نہیں۔ میں ابھی سے چائے شروع ہو گیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔